السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ آپ کے پاس ایک آیا مبارکہ بھی پہنچتی ہے۔ یہ جو حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ اصل میں ایک انسان کی زندگی کا اساس ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی کون کون سی تعلیمات آتی ہیں۔ کیا ہمارے پاس صرف قرآن و حدیث کی جو فضائل والی احادیث ہی آتی ہیں؟ کیوں کہ آج کل ایک بڑے پیمانے پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آپ صرف خیر کی باتوں کو آگے پہنچائیں، آپ صرف ان باتوں کو معاشرے میں عام کریں جن پہ عمل کرنا آسان ہے۔ آپ خاص طور پہ اپنی واعظ و نصیحت کے اندر، جمعے کے خطبات کے اندر، دروس کے اندر، اور اسی طرح سوشل میڈیا جو آپ کی ٹیبل ٹاک ہے، اس پہ آپ اس طرح کے موضوعات لے کر آؤ جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ سوچ بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ تو کیا یہ سوچ ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ سوچ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری طرف سے ایک آیا مبارکہ بھی آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کے ذمہ یہ بات ہے کہ آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اب ہر شخص اپنی بساط، اپنی استطاعت، اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اس نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور خاص طور پہ اکثر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک بسا اوقات شکایت کا ایک انداز اپنا کے کہتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون کون سی ذمہ داریاں دی ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے، مثلا اس میں ایک گھر ہے، تو کیا ہم اپنے گھر کے اندر اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسی طرح میں یہ دیکھوں، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دائرہ کار ہے، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے کولیگ ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس ایک منصب ہے، سٹیج ہے، تو کیا آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ وہاں پہ صرف فضائل والی احادیث بیان کر رہے ہیں؟ کہ آپ صرف وہاں پہ فضائل والی آیات بیان کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ کی سوچ بھی ابھی تک یہی ہے کہ صرف ان مسائل کو بیان کیا جائے کہ جو فضائل پہ ہیں یا جن سے کسی دوسرے کی فکر اور سوچ کا ٹکراؤ نہیں آتا، تو آپ نے آج تک دین کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین تو اس چیز کا نام ہے کہ اپنی بساط میں رہتے ہوئے اور اپنے حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے آپ نے صحیح بات کا علم آگے پہنچانا ہے، اور اس میں حکمت کے تقاضوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح علم اور فہم دیں اور اس کی تبلیغ کرنے کا جذبہ بھی دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔